नाजरीन, इस वक्त मैं हायहमा शाटपुरा में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक खातून की जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, उसकी मौत वाक़या हुई है। हालांकि फैमिली का मानना है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई है। इन्होंने जब हमारे साथ ऑफ कैमरा में बात किया तो इन्होंने कहा कि हमारी जो पेशेंट जो खातून थी, उस खातून को डिलीवरी टाइम था, उसको लेके इन्होंने एसडीएच कुपवारा इस खातून को लिया था, लेकिन वहां पे डॉक्टरों ने उस खातून को जो है सर्जरी की, LSCS की, उसके बाद में बच्चा डिलीवर हुआ। लेकिन बच्चा डिलीवर होने के बाद में उस पेशेंट को श्रीनगर रेफर किया जाता है। क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरा मामला, वो इस फैमिली मेंबर से ही जानने की कोशिश। मुझे समझ में क्या मामले से क्या أمس نيتس كورم فون يوري ميزيت يروح بالان كوبور متكرج فون باركن قايم كورم فون دو مريبيا वो दूध ميز خبر أمس ما بود پانه दूध أمس اوسم توازار پروموت انديري سويزا بيلا من خدايو اے فارکن گو سونک نور سا اندر تتلو یاس انگیشن درد اندر سوري ڈاکٹر گلشن بس ڈاکٹر گلشن ڈاکٹر تیمی کوری سوری بس ام اللہ ہیکون اس کی ہن تیمی کوری سوری نوش ورک تو پتہ دیتم نہ تو میں دیت اندر اسنا کپوارہ ہاسپٹل میں 4 وینٹیلیٹر ہیں، ان میں ایک بھی ورکنگ نہیں ہے۔ ڈی سی کپوارہ جو یہاں وہاں انوگریشن کے لیے جاتی ہے وہ کیوں نہیں جاتی ہے؟ وہاں پہ گراؤنڈ لیول پہ وہ کیوں نہیں چیک کرتی ہے؟ وہ جو ڈاکٹر گلشن اور ڈاکٹر رحمان وہاں پہ ان کو قتل کرو، وہ قاتل ہے۔ یہاں پہ یہ کپوارہ کی جو یوتھ ہے، ساری سوسائٹی ہے، یہ سوئی ہے۔ انہوں نے ہمیں بولا ہی نہیں۔ میں نے ان کو یہاں سے خود جا کے پوچھا ہے کہ اس کو اریسٹ ہوا نہیں، یہ کانشیس ہو گئی اور اس کے بعد یہ اس کو تھیٹر میں لے کے گئے اور وہاں پہ اس کی سرجری کی، اور ہمیں نہیں بول رہے تھے کہ آپ پیشنٹ کو ریفر کرو، ہمیں بول رہے تھے بیبی کا آکسیجن لیول کم ہے، اس کے لیے آپ ایمبولینس کو بلاؤ۔ یہ نہیں بول رہے تھے کہ پیشنٹ جب ہم اندر، اس کے ہسبینڈ خود ورکنگ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں وہ ورک کر رہے ہیں، جب وہ ایسا ان اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ کریں گے، دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ جو آپ سارے نیوز رپورٹرز یہاں پہ آتے ہیں نا، بس آپ نیوز کلیکٹ کرنے کا آتے ہیں۔ وہ ڈی سی کپوارہ وہاں پہ کر کیا رہی ہے؟ خالی یہاں وہاں کہاں پہ کیفیز وغیرہ کھولے وہاں پہ جا کے انوگریشن کرتی ہے، وہ کیوں نہیں گراؤنڈ لیول پہ جا کے چیک کرتی ہے؟ وہ کیوں نہیں ڈاکٹر سہر شازگر کی طرح جاتی ہے، خود چیک کرتی ہے، خود ایک ملازم سے رپورٹ لیتی ہے؟ یہ جو قتل ہے یہ ان کے سر ہے، انہوں نے لیا ہے، یہ انہوں نے اس کو یہ مرڈر کیا ہے، یہ مرڈر کیا ہے اس نے۔ میم مجھے یہ پوری 110% ڈاکٹرز کی نیگلیجنس ہے۔ میں اس کے پورے ساتھ تھی، اس کی نارمل اس کے پہلے 2 بیبیز ہیں، اس کو نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی شوگر تھا، نہ اس کو کوئی تھائرائڈ تھا، بی پی کا اس کا کچھ بھی نہیں تھا، ہارٹ ٹھیک تھا، برین ٹھیک تھا۔ وہ صبح چل کے واک کر کے ڈاکٹر کے پاس گئی ہے، رات کو اس نے خود وہ 3 بار آج تک چیک اپ کرانے گئی ہے۔ اس کو ڈاکٹرز یہ بولتی تھی میرا ٹائم ایکسٹرا ہو گیا ہے، اس کو ڈاکٹرز نے بولا پہلے 13 ہے پھر 18 ہے، اب تو 22 کا ڈیٹ دے رہے تھے۔ اور پھر جب رات کو ان کو ہم نے بولا کہ پھر ہم شفٹ کرائیں گے، انہوں نے ایڈمٹ بھی نہیں کیا وہاں پہ، کیونکہ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا خود تھا، تو بولا نہیں آپ صبح آنا۔ ڈاکٹر گلشن نے بولا، ڈاکٹر رحمان نے بولا، اور جب وہاں پہ، اور میں نے خود جا کے وہاں پہ دیکھا، وہ اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ میں خود اندر گئی ہوں آپریشن تھیٹر میں ایمرجنسی میں، وہاں پہ چھوٹے جو وہاں پہ ورکنگ ہے، میں ہائی ایجوکیٹڈ، وہ تب وہاں پہ 10th میں پڑھتے تھے جب میں پتہ نہیں کب بی ایڈ کر رہی تھی، وہ وہاں پہ اندر اس کی سرجری کر رہے تھے۔ اس کی 3 سٹیچز تھی، اس کا پورا، اس کو 11 پوائنٹس اس ٹائم بلڈ تھے، 11.7 گرام بلڈ تھے۔ جب ہم سری نگر پہنچے تب اس کا پورا یہ 1.5 پوائنٹ پہ سری نگر پہنچی ہے۔ انہوں نے بس خالی پورے پیٹ پہ 3 سٹیچ دی ہے، اور جب ان سے انکوائری کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ہم نے جلدی میں کی، ان کو بچانا نہیں تھا پیشنٹ کو، پیشنٹ کو نہیں بچاتے۔ یہ تو پورے کپوارہ پیشے میں آج ہمارے ساتھ ہوا، یہ پہلی بار نہیں ہوا ہمارے یہاں پہ۔ وہاں پہ ترہگام کا پیشنٹ تھا، اس کے ساتھ بھی رات کو اگر یہ ہوا ہے، رات کو وہ اگر تھی وہاں پہ، ان کے پاس تھا، ان کے پاس پتہ ہے ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے۔ پیشنٹ اگر پیشنٹ تو سیریس تھا ہی نہیں۔ انہوں نے ہمیں رات کو 1 بجے بولا، دن کے 1 بجے پیشنٹ خود تھا، بولا کہ تو یہ جو صبح 7 بج دوائی وغیرہ منگا لو، اگر اسے دو تھی یہ اس طرح ہوئی تھی دوا۔ پھر 7 بجے 7:45 اس کو دوائی ڈالی، اس کے بعد 9:30 سے اس کو تھوڑی پین اسٹارٹ ہونے لگی، پھر کچھ کھانے کو دیا، کچھ کھانا، اس کو وامٹنگ ہوئی۔ انہوں نے اس ٹائم کیوں نہیں بولا یہ؟ وہ ہنستے خود گئی لیبر روم میں، خود چڑھی بیڈ پہ، ہنستے وہاں پہ تھی، اور ود ان نو ٹائم اس کو پتہ نہیں کچھ چیخ چلی گئی، ہم نے لگا شاید بیبی ڈیلیور ہو گیا۔ انہوں نے ڈاکٹرز نے ایسے کہ ایمرجنسی میں لے کے گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اریسٹ ہوا ہے، انہوں نے بولا نہیں، یہ کانشیس ہوئی ہے۔ اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا انہوں نے کیوں نہیں بولا؟ ٹل جب ہم وہاں پہنچے، وہاں پہ ہاں ہمارے ساتھ 2
डॉक्टर्स, एक सरदार जी थे और दूसरे डॉक्टर फैसल थे, उनको इन्होंने भेजा नहीं साथ, वो जानते हैं वो उसकी वजह से वहाँ पे साथ है। जो बाकी वहाँ का पूरा डिपार्टमेंट वो बच्चों से वहाँ पे डिलीवरी करवाते हैं अंदर, फिर स्टेट जोन से दिलवाते हैं, उनको शर्म नहीं है, वो खुद नहीं है, वो डॉक्टर गुलशन बैठे क्यों है वहाँ पे, उसको घसीट के लाओ, इसका मसला हो जाए। स्कैडन को पान होता है, स्कैडन को ढूंढ, आप लोग क्या स्कैडन खखरे, वो डॉक्टर है जो बीएमओ कुपारा को है, वो खुद क्यों नहीं आया? बीएमओ कुपारा को नहीं पता है हमारे पास 4 वेंटिलेटर्स है, वो क्यों नहीं है? वो नीचे, अब वो वहाँ पे जाके फॉल्स रिपोर्टिंग है, फिर वो मिट्टी तो उम्र क्या है मगर तुम इसको करते हैं फिर ये प्रिप्लान करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, हमें पूरी सिचुएशन पता है। हम आजकल की यूथ अनपढ़ नहीं है, हम अनएजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट नहीं है, जो हमारे सामने कोई चोरी रहता, हाँ जो वहाँ पे थे एलडी के, उन्होंने जितना चाहा उतना उन्होंने किया। वो वहाँ ये यहाँ की पेशेंट थी, केस इन पे था, वो पूरी रात वो पूरे 2 दिन यहाँ से वहाँ नहीं गए, उनसे सिक्किम्स का डॉक्टर जहाँ जहाँ से उनकी जरूरत पड़ी वहाँ से उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया। ये क्या यहाँ पे बैठे हैं, अंदर बैठे, और ये तक नहीं बोल रहे कि पेशेंट को रेफर। अच्छा मुझे बताया, आप बोल रहे हैं कि सर्जरी स्टूडेंट्स को आगे भेजते हैं, वहाँ पे भी वो पीजी स्टूडेंट्स क्या, वो एफएमपीएचडब्ल्यू करके वहाँ पे एमएपीएचडब्ल्यू करके वही इन्होंने थिएटर्स में रखे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो बॉस बीएड करा, वो तब 9th में पढ़ती थी, वो वहाँ पे एफएमपीएचडब्ल्यू करके बैठे, वहाँ पे वो इनको रखते हैं, यमन करिए ये इनके सीरियस पेशेंट पे, क्रिटिकल पेशेंट पे वो उनको प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब आप खुद सोचो, वो डॉक्टर गुलशन बीएमओ कहाँ सोया है, ये जो यहाँ की डीसी है वो कहाँ सोई है, वो क्यों नहीं ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करती है, वो क्यों नहीं कभी हॉस्पिटल, जो वो यहाँ कैफेज पे वहाँ कैफेज पे जाती है ना इनॉग्रेशन करने, वो कभी हॉस्पिटल क्यों नहीं? ये नहीं होता है उसका मार्केट में वॉक करके चले जाना और वो न्यूज में आ जाती है डॉक्टर सहरिश असगर की तरफ उसको बोला बनने के लिए। ये नहीं क्या बुद्धियार मार्केट में डीसीएस या वीसीएस है, उसको मेरे सामने लाओ, मेरे साथ उसको बात करा। ये पॉलिटिक्स नहीं खेल रहा होता है किसी की जिंदगी के साथ, वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। वो ये जो कुपवारा की एडमिनिस्ट्रेशन है ना, सारी गंद है, जलील नहीं जलील, ये सारे चोर हैं। इनको इनके हाथ पे कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है जिनके मैम आप डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है और उसको कम्युनिटी सेंटर दिया है, एसडीएल था, फिर कम्युनिटी सेंटर बना है। इन पे शर्म, ये लानत नहीं है इन पे, ये लानत नहीं है इन पे। आप चाहते हैं कि इस पर इंक्वायरी होनी और डॉक्टर गुलशन को अरेस्ट करो, या तो हम खुद केस कर देंगे, डीसी से इंक्वायरी लो, आप डीसी के पास लो, आप ये ठीक थी, आप डीसी से लो, आप उनको वहाँ पे वो क्यों नहीं चेक करके जाते हैं, उसको डीसी से लो, बीएमओ को लाओ सामने, बीएमओ को बोलो कहाँ है, वो क्यों सोया। अगर हमने बीएमओ को वहाँ से कॉल की, वो पूरा कुपवारा चलाता है, उसको ये नहीं पता है कि मेरा पेशेंट सीरियस है, इसको मुझे पहले बोलना है, पहले रिपोर्ट देनी है। ये सारा कुछ उन्होंने दवाई डाली इसको, उस दवाई की वजह से और अंदर अटैक हुआ और फिर उसके बाद ओवरडोज मेडिसिन दी थी। मैं उसका नहीं बोलूंगी ओवरडोज, बट इनको मेडिसिन नहीं, इसकी अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी, नॉर्मल डिलीवरी चलो, अगर नहीं बेबी डिलीवर हुआ, ये सीधे बोलते इसको वहाँ पे हार्ट अटैक हुआ है, इसको पहले अरेस्ट आया, उसके बाद इन्होंने इसको सर्जरी में लिया अंदर इमरजेंसी में सर्जरी। उसका जो पूरा यूट्रस था ना वो उल्टा हो गया था, उसका कल हमें उसकी 2 सर्जरीज हुई, अब एक नहीं हुई, एक तो यहाँ पे जो उसकी सर्जरी हुई और दूसरा उसकी वहाँ पे सर्जरी हुई। गॉडनोट लेबर पेन एक अजाब, पद को दुयम अजाब आज सर्जरी, और फिर उसका यूट्रस पूरा उल्टा था, उसका यूट्रस ठीक नहीं था, उसका तेमिशास 15 पॉइंट ब्लड लगा में, वो पता ही नहीं कहाँ जा रहा था। ये तिमन डॉक्टर ने जिन्होंने 2 दिन उसको बचाया है, उसका पूरा डॉक्टर गुलशन के साथ बात की, उसने मेरे पास एसएमएस है, मैंने उसको कितनी कॉल्स की है, फिर मैंने उसको मैसेज की है, तब जाके वो रिप्लाई करी। उसको पता था डॉक्टर गुलशन, उसको पता था मेरा पेशेंट है। मुझे मैम आप बताइए आप क्या चाहते हैं? उसका ईगो, वो ईगो जो किसी की जान लेगी, उसका ईगो सच जलील, सच जनान, मेरी शून्य, मैं उसको खुद कत्ल करूंगी। और ये जो यहाँ पे बैठे हो ना, ये आज एक के साथ हुआ, कल तो किसी दूसरे के साथ होगा, तो आप ये डीसी कुपवारा को घसीट के लाओ ना, मेरा रिपोर्ट उसको दिखाओ, मेरे सामने उसको लाओ, मेरे सामने बात करा, या तो उसको अरेस्ट करा, ना तो जिंदगी। तो यहाँ पे नाज़रीन और भी यहाँ के फैमिली मेंबर बात करना चाहते हैं। मैडम तुम क्या वन यमर गुलशन कत कर गटन लेबर रूमस मज यह गयस न प्राइवेट की यह भर तक फीस यमर कत कर अमिस थान टेब दिन यह तत खून छाना टेब आस 3 मज बड़स ऑपरेशन मस अम सद खतर करो जल्दी जल्दी कार्रवाई अगर ना दफनावो तो यल की अमिस बच 3 गोच नीच जब नुक वनकन कोर खान वजड़ी यह गयस न प्राइवेट की दियस तक रपस 30,000 अमिस कर असल पे इलाज अमिस थवन ऑपरेशन यल यह खून छाना छाना वात एलडी यह गई तक कंट्रोल कह
زبردست کیا چھِ تُہنٛز ڈِمانڈ؟ تُہۍ کیٛاہ چھِو یژھان؟ سٲنۍ ڈِمانڈ چھِ یی تٔمِس دِیِو سزا تٔمِس دِیِو سزا بس ناظرین اس وقت میں ہائے ہما شاٹ پورا علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پہ ایک دل کو تار تار کر دینے والی خبر پیش آئی کہ ایک 25 سالہ خاتون کی موت واقع ہو جاتی ہے. فیملی والوں کے مطابق ان کا کہنا ہے, ان کا ماننا ہے کہ ہم نے اس بچی کو ڈیلیوری ٹائم تھا, ہم نے اس کو SDH ہاسپٹل کپوارہ لیا, وہاں پہ اس کو ایڈمٹ کیا گیا, بعد میں اس خاتون کو سرجری کے لیے اندر تھیٹر میں داخل کر دیا گیا. لیکن ایک خاتون بتا رہی تھی کہ اس کا پہلے ہارٹ اٹیک آیا تھا, اس کے ہارٹ اٹیک آنے کے بعد میں اس کو سرجری کی گئی تھی, جس کے بعد بچہ ڈیلیور ہوا, لیکن خاتون کو سری نگر ریفر کرنا پڑا, جہاں پر وہ 3 دن ایڈمٹ رہی. 3 دن کے بعد میں اس کی موت واقع ہوئی. حالانکہ یہ ایک ون سائیڈڈ ورژن تھا, صرف فیملی کا ہی ورژن تھا. اس میں ابھی ہاسپٹل انتظامیہ کا یعنی کہ CMO صاحب کا ورژن ابھی باقی ہے. ان کا کیا مطالبہ کیا ہے, واقعی میں ڈاکٹروں کی لاپرواہی ہے, کیا ڈاکٹروں سے یہ لاپرواہی ہوئی ہے, یا پھر یہ پیشنٹ یا پھر یہ فیملی والے کلیم کر رہے ہیں یا الزام تھے. جو کچھ بھی ہوگا, کیا حقیقت ہے, کیا سچائی ہے اس کہانی کے پیچھے, یہ اب ہاسپٹل انتظامیہ سے ہی معلوم ہو جاتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہے. ایک 3 دن کا بچہ رہ گیا اپنی ماں کے بنا, یعنی کہ صرف 3 دن کا بچہ ہے, حالانکہ بچے کو چھوٹی بیبیز ہیں اس کے تو اب آپ جاؤ گے کہ ہاسپٹل ہو, یہ کون سی نئی بات ہے کہ تم کرن تات الٹ پلٹ, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. آپ CMO کپوارہ کو لاؤ, سو کر تات اد کور اس کیو یہ منون اس یت کٹ کہ انہوں نے نہیں بولا, وہ تو بچوں کو مار دیتے اور پھر اس کے بعد کلیم پہ پیشنٹ کی فیملی پہ ڈال دیتے ہیں. آپ کو کیوں لگتا ہے اب آپ جاؤ گے ان کا یہ کرو؟ میم ایک چیز بتاؤں گا, میں آپ کا ورژن تو ضروری ہے, ہم نے لیا ہے, آپ کی بات ہم اعلیٰ انتظامیہ تک پہنچا, لیکن ان کا بھی ورژن ضروری ہے. وہ کیا یہ تو 110% شورٹی ہے, وہ تم کت کرن پنن کوئی چور بولے گا بچ ژور وانا میں کر ژور, تو یہ اٹس obvious کہ وہ میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ یہ میڈیا کا کام ہے, وی ایکسپٹ دیٹ کہ میڈیا کا کام ہوتا ہے. بٹ جو یہ پوری جو کپوارہ کی ایڈمنسٹریشن ہے نا, ناٹ اونلی ہاسپٹل اینڈ آل دیٹ, جو یہ DC کپوارہ یہاں انوگریٹ کرنے جاتی ہے نا, اٹس بیٹر کہ آپ گراؤنڈ لیول پہ رپورٹس لے لو, اٹس بیٹر کہ آپ یہاں وہاں کمیونٹی سینٹرز پہ جاؤ. پہلے تو یہ ڈسٹرکٹ کپوارہ, یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے, کپوارہ ڈسٹرکٹ کتنا بڑے کوتا بورڈ سے یاد کیا ہے, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کیوں نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ نہیں, وہ تو آپ کمیونٹی ہال بنایا ہے نا, اس پہ فیسلٹیز تک چاروں آسان, وہاں پہ گپنان یل باسان نا کہ نہیں یہ سانی خاطر بہتر, تمے گئی تور, یہ پہ گپن تم چارے, وہ ڈاکٹرز وہاں پہ دن بھر آرام کرتے رہتے ہیں, کچھ آسان آن ڈیوٹی. وہ کبھی ایک دن خود DC کپوارہ جا کے بیٹھے وہاں پہ CMO ان پان صبح تت پان, تم خالی عش عشرت کرا ہپر یپر پارٹیز کرنے جاتے. یہ نہیں ہوتا ہے کسی کی لائف کے ساتھ کھیلنا. میری ماسی کی, وہ میری ماسی ہے, اس کے وہ 34 ایئرس اولڈ ہے, سکوتا خبر کٹ, اس کے 2 چھوٹے بیبیز ہیں, تیسرا بیبی کل ڈیلیور ہوا. تمن کیا کرو, تمن کا اس کا تو ہسبینڈ خود ہیلتھ ڈپارٹمنٹ 34 اس کی 30 سال عمر, اس کی 33 ایئرس ایج ہے, 33 ایئر ایج ہے, وہ چھوٹی ہے. آپ سوچو سکوتا خبر کٹ, تم سے شرین کیا گئے, اس کا جو چھوٹا بیبی ہے رات وہ وہاں پہ وینٹیلیٹر پہ ہے, وہاں پہ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا. آپ سوچو تمن کیا گئے, اس کا ہسبینڈ وہ تو انکانشیس ہے نا, وہ تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, اس نے تو خود 3-4 ڈیلیوریز کرائی ہے, تو ان کو شرم نہیں آتی ہے. یہ چلو ٹھیک ہے, ہم کیا کریں اب جو غریب. میم مجھے بتائیے گا, آپ کو نہیں لگتا کہ بالکل ہاسپٹل کپوارہ میں کوئی بھی کام ڈھنگ کا نہیں ہے؟ اتنی سرجری, مجھے ایک چیز بتائے, وہاں پہ اتنا OPD میں رش ہوتا ہے, کافی پیشنٹ دن میں ٹریٹ کیے جاتے ہیں, اگر ایک ڈاکٹر کی لاپرواہی سے ایسا ہو سکتا ہے تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے پورا. ہم نے بولا اشن مسئلے کی, اشن ٹنگڈاری کی, ہم کرال پورا کے نہیں ہے جو وہ ہمیں بنائیں گے, ایسے مانن ولیو نیرو تو بچو ریٹون اتس کہتے نیرو, یہ وہ نہیں ہے. ہم کپوارہ کے, ہم پراپر کپوارہ کے, ہمیں خود پتا ہے, ہم ڈپارٹمنٹ میں ہمارے لوگ ہیں, ہمیں نہیں پتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہے گراؤنڈ زیرو پہ کیا ہوتا ہے, کیا سچویشن چاہتا ہے. یہ کیا بولیں گے, ہمیں خود پتا نہیں کتنے کیسز ہے, پچھے ہم الٹا پلٹا کر. اٹس obvious CMO BMO ایسا سون کے ساتھ ڈاکٹر سون, وہ ڈاکٹرز کیوں پریکٹس, ان کو کیوں پریکٹس کرنے دے رہے ہیں؟ مجھے میم آپ نے ایک بات بتائی کہ اس خاتون کی سرجری جو ہے وہ وہاں پہ FMPHWs جو ہے انہوں نے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ کیسے اس چیز کو کلیم؟ میں نے خود دیکھا ہے, جب ہم اندر تھے, میں آئی, اس کو لیبر روم سے انہوں نے شفٹ کیا مطلب جب اس کا اریسٹ ہو گیا تھا, میں اندر گئی, اس کے ہسبینڈ اندر تھے کیونکہ وہ سب اس کو جانتے ہیں. میرے جو چھوٹا مامو ہے وہ اندر تھے, انہوں نے بولا بیبی کا یہ بیبی کے کپڑے لاؤ, تو میں اندر, انہوں نے مجھے نہیں جانے دیا, میں ایسے چلی گئی اندر. میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ دیکھا, اب میں نام نہیں لینا چاہتی, انہوں نے مجھے سنبھالا ہے. تمو کرک میں تھا, وہ وہاں اندر آپریشن تھیٹر میں تھے ڈاکٹر کے ساتھ, وہاں پہ کوئی, ہمیں تو کوئی ہیڈ نرس نہیں. کتنے ڈاکٹر وہاں پہ تھے؟ ایک ڈاکٹر رحمان تھا, ڈاکٹر گلشن تھی, اور ایون کہ ہم ڈاکٹر تو لیکن تھے, مگر ڈاکٹر FMPHWs ہی نہیں تھے. تو انہوں نے اسٹیچ کیوں نہیں دی ہے اس کو؟
تمس کیا اور جو وہاں پہ دوسرا یہ تھا سترو کتھے پٹ یہ کیا تھا کت پہ دوسرا جو وہاں پہ تھا تمس اس کی اڑ ٹھٹت اس کو تو اسٹچ انہوں نے دی ہی نہیں. تم تراوا پہ شرین پہ جاؤ یہ کرٹیکل پیشنٹ پہ پریکٹس کرائیں گے. اس میں انویسٹیگیشن ہونی یہی چاہتے ہیں. اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں خود جا کے ڈاکٹر گلشن پہ کیس کروں گی. یم سیریس کرٹیکل پیشنٹس پہ پریکٹس کراتے ہیں FMPHW کو. یہ ان کو پریکٹس کرانے کے لیے لے جاتے ہیں وہاں پہ. تھی کرو یہ اندر اس کا تو پورا یوٹرس الٹا تھا نا. اس کو ہم نے کنٹینیوسلی 3 دن لیول USG کرا ہے. پہلے انہوں نے پہلے 6 تھا ڈیٹ. ہاسپٹل کوپوارہ میں آپ کتنے دن ایڈمٹ رہے؟ آپ پہلے ہی دن وہاں گئی یا پھر 2؟ یہ ٹھیک تھی. یہ تو چلتے گئی. یہ گئی 10 دن کنٹینیوسلی. ان کو بولا پہلے 13 پھر 18 پھر جو دوسری والی یہ کی. اور میں ان کو بول رہی تھی کہ 36 ویکس گئی 9 رت. اس کو 37 38 کچھ 1 ڈے ہے 10 رت کت گھن امس. یہ 3 بار ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں. 3 بار اس کا چیک اپ کیا. اس کو ڈاکٹر نے بولا پتہ ونک امس ڈاکٹر جب یہ رات کو ڈاکٹر کے پاس گئے دن میں چلتے چلتے گئی. ٹھیک تھی نارمل. امس کہاں مت بولیں گے اس کے بنا اس کا کوئی ہیلتھ ایشو تھا کچھ بھی نہیں تھا. امس کہیں ہیلتھ ایشو. اب وہاں پہ رپورٹ دیں گے وہ یہ اس کا کوئی ہیلتھ نہیں تھا. بس میں نانی حال میں ہوتی ہوں. میں اسی کے ساتھ ہوتی ہوں. مجھے پورا پتا ہے. یم کیا ونان تک یم ذلیل انسان. اس کا کوئی ہیلتھ ایشو نہیں تھا. یم گئے انہوں نے اس کو چیک اپ کیا. انہوں نے اس کو میں گئی 2 دن علاوہ کیونکہ یہ 3 دنوں سے کنٹینیوسلی جا رہے تھے ہاسپٹل. یمو ونا چلو آپ تہ یوت صبر کرو ون کرو تھی آج رات صبر. آپ لوگ صبح آنا 7 بجے. اور ان کو انہوں نے یہ بھی بولا کہ تھی انو ون اگر امس دود وود کہ تھی انو دوا. انہوں نے رات کو ہمارے پاس وہ پرسکرپشنز بھی ہے. انہوں نے مطلب وہاں سے آئے 2 بجے دن کے 2 بجے لنچ ٹائم پہ گھر پہنچے. یہ موسم دوا سیت اونمت. ان کو ڈاکٹرس نے بولا تھا صبح 7 بجے نکلا. یہ وہ صبح 5 ساڑھے 12 تک یہ واک کر رہی تھی. رات کے 12:30 تک نارمل اصل پہ ٹھیک. صبح 7 بجے اٹھے مطلب 7 بجے برہ درائے ہاسپٹل کیونکہ نزدیک ہے. یہ وہیں پہ تھے. امس مالون ادی کپوار ہیر پہنچے امس مالون. تو یہ واک کر کے چلے گئے. یم گئی 2 بوت کیونکہ یہ ٹھیک تھے. تو 7:45 پہ اس کو دوائی ڈالی ہے وہ جو یم سے لیبر پین تھے امس. یہاں سے اس نے مجھے کال کیا 8 بجے. ونان کیا اور وسیمین ہش تو تمس دیز یم پلو میں ابھی ٹھیک ہوں. ایون کہ اس نے چائے کی کچھ بھی پی تھی اس کے بعد اسے وامٹ کیا ہے. پتہ کی لیبر پین خود جا کے گئی ہے. کوئی بھی ویل چیئر یا کسی پہ نہیں. پتہ وہاں پہ مطلب یہ پین وہ خطرناک والی پین اس کو اٹھی ہے. اگر ڈاکٹرز بول رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے. انہوں نے پہلے ہی کیوں نہیں بولا اچھن وینٹیلیٹر کی اس کو اگر ضرورت پڑے گی تو بہتر ہے آپ LD چلے جاؤ. یہ تو یہ اچانک سے پہلے ان کو پتہ نہ چلے. اگر ڈاکٹر گلشن اگر پرائیویٹ سرجری ایسے کریں یہی ہاں یہ تو یہاں پہ سارے جو ڈاکٹرز اب میں نام نہیں لینا چاہوں گی بزانک تم ساری یہ تو اور کلینکس پہ یہ پت کرو یہ اب جب جو اس کے پہلے 2 بیبیز تھے وہ تو ٹھیک سے ڈیلیور ہوئے نارملی ڈیلیور ہوئے. تمن دون گئے نیمس کا وہ بچے تو ڈیلیور ہو وہ کس ہاسپٹل پہ ہوئی؟ گھر پہ اسی SDH میں. ہاں ایک یہاں پہ ہوا ایک LD میں مگر سوس تم یہ تھی پڑھنے میں LD 2 بچے جو ابھی تک ڈیلیور ہوئے وہ اسی ہاسپٹل میں. ہاں پھر اس کا جب اندر اریسٹ ہوا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ امس گوا اٹیک اس کو اریسٹ آیا نہیں. ڈاکٹر نے بولا کہ اس کو نہ امس چھن آمت اریسٹ. امس کو یہ گئی اس کو یہ ڈر لگ گیا شاید یہ گئی فینٹ بس اتنا انہوں نے بولا انکانشیس گئی بس یہ بولا انہوں نے یہ نہیں بولا کہ ایون کہ میں پوچھ رہی ہوں ان سے اریسٹ آیا اس کو نہیں. پھر جا کے آپ کو کیسے پتا چلا اس کو؟ انہوں نے کہاں بولا. یہ تو یم چوانا اندر پلو آ ود نو ٹائم انہوں نے اس کی وہاں پہ سرجری کی. پوری 3 سٹچ تھی اس کی. اتنے بڑے پیٹ میں 3 سٹچ تھی اس کی. یوٹرس پورا الٹا ہو گیا تھا. پھر اس کو کل نئی سی سرجری کرنی پڑی تھی. اس کو یوٹرس ہی رات ریمو کر اتنا اس کو وہاں پہ انفیکشن جمع ہو گیا تھا. اس کی وجہ سے یہاں سے اس کو ایک ڈرپ چڑی ہوئی تھی بلڈ کی. وہاں پہ انہوں نے 6-7 لگائے. کل پھر دن میں 12 پوائنٹ آسن تنمت پلیٹلیٹس بھی اس کی نارمل تھی ٹھیک. بس اس کی بلیڈنگ یہاں سے ہوئی جو اس کا یہاں پہ کٹ تھا. اس کو ہاں اوپن سرجری تھی وہاں پہ اس کی سٹچ نہیں تھی وہاں سے اس کا بلڈ لاس ہوا. باقی اس میں نہیں تھی. پھر جو ڈاکٹرز 2 شکر خدا کا مطلب زدہ امس کڑن وہاں تک انہوں نے وہ تب تک وہاں پہ رہے بہت ٹائم تک. ہاں 2-3 گھنٹے انہوں نے آدھے ہی راستے ان کو کسی کو کال کیا تھا ایک ڈاکٹر نے کہ آج تھوڑی وینٹیلیٹر تیار. انہوں نے وہاں پہ اسٹریچ کا ویٹ نہیں کیا. میں سری نگر کی ہوں. میری ماما وہیں پہ رہتی ہے. میری ماما میرے پاپا انہوں نے وہ وہاں پہ ایمرجنسی کے پاس رکے ہوئے تھے. تمس گڈنتھی طور پہ انہوں نے اسٹریچ بٹ جو ڈاکٹر 2 ہمیں یہاں سے ساتھ تھے انہوں نے اسٹریچ کا ویٹ مطلب تمو تروکی نہیں. انہوں نے ایسے اٹھے باغے سیدھے اوپر. یہ وہاں پہ بولتے پہلے ڈاکومنٹیشن کرو لیکن ان کو مطلب یہ کیور. پھر انہوں نے وہاں پہ ڈاکٹرز کے ساتھ ڈسکس کیا. بٹ جو ساری نیگلیجنس یہاں پہ ہوئی کپوارہ ہاسپٹل میں ہوئی لیبر روم میں ہوئی تھیٹر میں ہوئی. میں اگر ڈپارٹمنٹ میں ہوں گی پتہ اگر میون رشتہ دار تھے آج تمس سۭتۍ آسہِ غلطی بہٕ ہٮ۪ما مٹہِ. مجھے اپنی جاب پیاری ہے نا
بہٕ چھَس رۄپیَس 50,000 لَچھ دِوان تنخواہ. किस डॉक्टर की नेग्लिजेंस किस डॉक्टर की? डॉक्टर गुलशन मैम आप चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिस भी डॉक्टर की नेग्लिजेंस है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. और ये डीसी क्यों नहीं जाती है ग्राउंड लेवल पे वहाँ पे रिपोर्ट लेने? तत क्या गुपन आसा वहाँ पे क्यों तत क्या डॉक्टर आसा अंदर दरबार करा ओपीडी मज दिन में भी तत क्या आसा लेबोरेटरी वो तत आसा जनान तो मोहिनी दरबार करा. आप सीधे बताइए कि किस किस डॉक्टर की आपको वहाँ पे डॉक्टर गुलशन था, डॉक्टर गुलशन थी, डॉक्टर रहमान थे, और जो तुम पीनतिर वीतिर FMPHW मेहरबानी करके इनको बोला लाइफ्स आर प्रीशियस, इनको मत खेलने दे दो, इनके साथ तिमन प्रैक्टिस करें पान चटू पत कर रहे हो पानस पे प्रैक्टिस. ये नहीं कि किसी की आप खुद सोचो क्रिटिकल पेशेंट है, पेशेंट का अटैक हुआ है, तिमन कार्डिक अटैक आमद, फिर ये FMPHW से वहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं. जी मैम शुक्रिया. तो और रुको, और इन्होंने हमें ये नहीं बोला कि इस करोन पेशेंट रेफर, इन्होंने बोला इमो करो, मतलब मेरे इसको जानते हैं. हाँ हेलो जावेद साहब अंदर द्रा, मतलब हाँ अंदर ही थे दरवाजे के अंदर. हाँ जावेद साहब एम्बुलेंस वलिस करू तुम थो एम्बुलेंस वल तैयार तो बच करो श्रीनगर रेफर पेशेंट का नहीं. जब मैं अंदर गई ना दौड़ते दौड़ते वहाँ पे मैंने तिम FMPHW वुच में तिम इवन कि मुझे जानते तिम में संभाला तक ये क्या झूठ बोलेंगे ऐसे हम नर्स किस एक नर्स को लाओ ना, मैं नहीं जानती, हम पूरे डिपार्टमेंट को जानते हैं. मेरे मामू उनकी नेट कैफे की शॉप है, पूरे डिपार्टमेंट के कार्ड्स वगैरह वही इशू करते हैं. हमारे जो डॉक्टर्स दो हमें साथ थे, एक सरदार जी थे, पता नहीं वीरपाल था, और दूसरे वो बाहर के शायद डॉक्टर फैसल, उनको हमारे साथ नहीं भेजा, वो खुद हमें देख के साथ आए क्योंकि वो मेरे मामू को जानते, वो उसकी वजह से वहां पर. ये मतलब मुझे लगता है कश्मीरी जो हम ये कश्मीरी है ना असमान सो इंसानियत मकलमत, मैं भी बोलूंगी ना बुआन पाक थयू असमान इंसानियत मकलमत. वो 3 घंटे वहां पे रहा, उसको पता था ब्लड की जरूरत है, सुको पान ब्लड बैंक. उन्होंने उनको बोला मेरे पास O पॉजिटिव मिशु O पॉजिटिव ब्लड आपको चाहिए 3.4 निकल नहीं रहो. फिर उन्होंने वहां पे बोला हमारे पास ब्लड अवेलेबल है, आप नहीं. जब डॉक्टर वहां पे गया, इनको वहां पे स्किम्स के डॉक्टर्स की जरूरत पड़ी, वो थे शीरीन बाग के स्पेशलिस्ट थे, वो थे. इनको एम्स डॉक्टर्स इन्होंने कंसल्ट किए, डॉक्टर्स हर कोई बोल रहे इतनी नेग्लिजेंसी. अब वो मत बोलेंगे फेस पे इनको. डॉक्टर ने मुझे वहां पे जो डॉक्टर आई इसके चेकअप के लिए, उन्होंने मुझे बोला आप ये जिसने इसको डिलीवर बॉय किया, आप मुझे बोलो ऑपरेट किसने किया, इसको कॉल करो. उसको हम कॉल करें, वो नहीं उठा रही. आपको SMS चेक कर रही है, मैंने SMS की है इनको, फिर बहुत सारी SMS आप कॉल करो, फिर भी वो नहीं उठा रहे थे. फिर जब मैंने दूसरे डॉक्टर को दोबारा कॉल की, उन्होंने उसको मैसेज करके बोला कि ये पेशेंट्स के ये है, आप इनके साथ बात करो. इतनी नेग्लिजेंसी, इतनी नेग्लिजेंसी वो वहाँ पे करते हैं. नाज़रीन आपको बताना चाहेंगे इस वक्त हायमा शाटपुरा में मौजूद हूँ. ये यहाँ पे 33 साल खातून की मौत वाक़या हुई है. फैमिली ने अपनी बात अपनी ज़बानी ही कही. हालांकि मैं बताना चाहूँगा आपका, इनका मानना है कि ये डॉक्टरों की नेग्लिजेंस है. SDH कुपवारा में डॉक्टर जो उस वक्त ड्यूटी पे थे जिन्होंने इस पेशेंट की सर्जरी की है, ये कह रहे हैं कि उनकी नेग्लिजेंस है. अभी तक 1 साइडेड वर्जन था, सिर्फ फैमिली का ही वर्जन था. लेकिन अब मेडिकल इंतजामिया से, हॉस्पिटल इंतजामिया से भी उनका वर्जन लेना जरूरी है. हो सकता है कि उनका क्लेम, उनका तरीका कुछ और है, हो सकता है उनका स्टेटमेंट कुछ और है. क्या वो कहेंगे, क्या इसमें हकीकत है, क्या इसमें सच्चाई है, वो सब पूरा उनके सामने आएगी जब हम हॉस्पिटल इंतजामिया से बात करना चाहेंगे. आप देख लीजिए इस वक्त हायमा शाटपुरा में मौजूद, और यहाँ पे तमाम इनके पड़ोसी रिश्तेदार हर एक यहाँ पे खून के आंसू रो रहे हैं. हर एक की आंख यहाँ पे नम है क्योंकि एक खातून 33 साल उम्र की इस दुनियाई फानी से रुखसत होगी और 3 बच्चों को छोड़कर चली गई. 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक 3 दिन का बच्चा जो इसके पेट से डिलीवर हुआ SDH कुपवारा में. उसके बाद में उसको रेफर करना पड़ा LD श्रीनगर में. वहां पे उस खातून की मौत वाक़या हो जाती है. आज उस खातून की बॉडी अपने घर, अपने गाँव पहुंची है. अब उसको तदफीन की तैयारियां चल रही है. लेकिन हम चाहते हैं कि इस मसले में अगर हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से कोई भी लापरवाही हुई है तो इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. आपको मालूम है इससे पहले भी SDH कुपवारा में एक लड़के की मौत वाक़या हुई. क्यों हॉस्पिटल कुपवारा में, क्यों SDH कुपवारा में बार बार उंगली उठती है, क्यों SDH कुपवारा में इस सुर्खियों में रहता है, ये सोचने की बात है. क्या SDH कुपवारा में हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ नहीं, वेल इक्विप्ड सिस्टम नहीं है? क्या वहाँ पे अच्छे खासे गायनी नहीं है? क्या वहाँ पे अच्छे खासे डॉक्टर नहीं है? क्यों बार बार इस तरीके की कंप्लेंट SDH कुपवारा से मिलती है? ये एक सवालिया निशान SDH कुपवारा पे बनता है. अब हम CMO कुपवारा के पास जाएंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस मसले की हकीकत क्या है, क्यों एक जान चली गई है और 3 बच्चों को छोड़कर एक माँ चली गई है. आप दीजिए इजाजत अपने मेजबान वाहिद मसूदी को. खुदा हाफिज.